کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنات صرف خوفناک مخلوق ہی نہیں بلکہ کبھی وہ ایک نبی کے حکم پر مسجد کی اینٹیں جوڑتے تھے؟ یہ سچ ہے، اور یہ سچ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دیوڈ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، بادشاہت، علم، حکمت اور بے مثال طاقت عطا فرمائی۔ اب کی خاص بات یہ تھی کہ اب جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ہواؤں پر قابو رکھتے تھے، اور جنات یعنی غیر مری مخلوق اب کے تابع تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا اور جنات کو بھی۔ سورہ سبا آیت 12-13۔ مسجد الاقصی کی تعمیر کا حکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مسجد الاقصی کو تعمیر کریں، ایک ایسی مسجد جو بعد میں بیت المقدس کہلائی اور جو آج بھی فلسطین کے شہر القدس میں موجود ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں کا سفر شروع کیا تھا۔ جنات کا کردار غلام نہیں معمار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تعمیر کے لیے جنات کو حکم دیا۔ اللہ نے ان جنات کو اس طرح تابع بنایا تھا کہ وہ بغیر کسی چوں و چرا کے ہر حکم پر عمل کرتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے، اور جنات جو ان کے لیے جو وہ چاہتے عمارتیں، مجسمے، برتن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے۔ سورہ سبا آیت 13۔ تصور کریں، جنات جو آگ سے بنے ہیں، جو انسانی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، وہ دن رات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد الاقصی کی دیواریں، ستون اور دروازے بنا رہے تھے۔ تعمیر کیسے ہوتی تھی؟ روایات کے مطابق جنات زمین کے نیچے سرنگیں کھودتے تھے، قیمتی پتھر، سونا اور چاندی نکال کر لاتے، محلات، منبر اور ستون بناتے، یہاں تک کہ سمندر کے نیچے سے بھی مواد لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود بیٹھ کر نگرانی کرتے اور جنات کو پورے عدل کے ساتھ حکم دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات جنات کو پتہ تک نہ چلا۔ ایک حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت وفات آیا، وہ ایک عصا، لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، اور اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی، مگر جنات نے سمجھا کہ وہ زندہ ہے اور کام کرتے رہے، بغیر رکے، بغیر سوال کیے، یہاں تک کہ دیمک نے ان کی عصا کو کھا لیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کیا تو کسی کو ان کی موت کا پتہ نہ چلا سوائے زمین کی دیمک کے۔ سورہ سبا آیت 14۔ مسجد الاقصی عظمت کی علامت۔ یہ وہی مسجد تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ وہی جگہ ہے جسے قرآن میں الارض المبارکہ کہا گیا۔ آج کا پیغام سبق کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، طاقت کے ساتھ عدل ہونا ضروری ہے۔ جنات جیسی مخلوق بھی صرف اللہ کے حکم سے تابع ہے۔ مسجد کی تعمیر ایک نبی کا مشن ہو سکتا ہے، اور موت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ دعا۔ اللہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا علم، صبر اور انصاف عطا فرما، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور ہمیں ایسی عبادت کی توفیق دے جو مسجد الاقصی کے مماروں کی طرح ہو۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں نہیں لگیں تو بس اتنا سمجھ لیں کہ اسلام صرف مسجد میں نہیں بلکہ تاریخ میں بھی زندہ ہے۔